کا حصہ بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع کیا، وہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زائد آیتیں موجود ہیں، 300 سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں، اور اسی بات پر تمام امت کا اجماع ہے اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کو جو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اس کی امتیازی خوبی یہ رکھی گئی کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے رسول بن کے آئے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آتے ہیں، شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ ہر نبی کا ایک وقت مقرر تھا، اور ان کے جانے کے بعد پھر اگلے رسول آ گئے، نبی آ گئے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی۔ لیکن ایک نبی کے بعد پھر دوسرے نبی آ جاتے تو پہلے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے نبی کی شریعت کو اپنایا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام ہے تو ان کی شریعت اپنائی جا رہی ہے، داؤد علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے تو شریعت عیسوی اپنائی جا رہی ہے۔ لیکن جب باری آئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ہم نے سارے نبیوں رسولوں پہ واضح کیا تھا کہ اگر تمہارے دور رسالت میں بھی میرے محبوب آ جائیں تو تم سب نے اپنا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک خوبی اللہ نے ہمارے آقا کو عطا کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے وعدہ لیا سارے نبیوں رسولوں سے، ہم تمہیں کتاب اور حکمت دے رہے ہیں، لیکن ہم سے وعدہ کرو کہ اگر تمہارے دور نبوت میں بھی ہمارے محبوب تشریف لے آئیں تو تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے اور میرے محبوب کا دامن تھام لینا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے پھر ان کے بعد اب کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک اپنے محبوب کی شریعت کو باقی رکھا ہے۔ اب یہاں لاجیکل اگر ہم ریفرنس دیں، عقلی دلیل دیں، تو جب بھی کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس میں ارتقائی تغیرات آتے ہیں۔ کوئی بھی بلڈنگ ہے جب شروع ہوتی ہے پہلے بنیادیں ہیں، پھر بنتے بنتے ایک کمرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر پہلا پورشن، دوسرا پورشن، جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اب مزید اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ آئے اور مسجد کے باہر ریت کی ٹرالی ڈال جائے کہ جی مسجد جی کتنے لا دینا، آپ کہیں گے جی مسجد جی کتنے لا دینا، مسجد میں تو تعمیر کا کام اب ہو ہی نہیں رہا۔ ایک بندہ آئے اینٹوں کی ٹرالی باہر رکھ جائے جی مسجد میں لگا دینا، مسجد تو مکمل ہو چکی ہے۔
اس کا مطلب جب مسجد کی تعمیر مکمل ہے، ارتقائی سارے مراحل پورے ہو چکے ہیں، اس کے بعد کسی ایک بھی اینٹ لگنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی، صرف سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایسے ہی مثال پیش کی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، محل بنایا، خوبصورت بنایا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ گھر تو بڑا خوبصورت بنا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے فرمایا فَأَنَا اللَّهُ بِنَا، وہ ایک آخری اینٹ کی جو جگہ باقی تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، یعنی قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اب کسی بھی طور پر انسان اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، پیارے محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت بھی ہے، پہلے جو نبی تھے وہ ایک علاقے ایک ملک کے لیے تھے۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام ہیں تو مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے فلسطین کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام ہے تو مصر کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ ہمارے آقا صرف انسان ہی نہیں ساری مخلوق کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود فخر سے فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہر مخلوق میں انسان، جنات، چرند، پرند، جمادات، نباتات، حیوان، آسمان، زمین، جتنی بھی مخلوق ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہی رسول بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو ان کی رسالت میں اللہ تعالیٰ نے عمومیت رکھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرماتے ہیں کہ قیامت کی 120 لائنیں ہوں گی، فرمایا ان میں 80 لائنیں میری امت کی ہیں، اور میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اس لیے اس چمک میں اضافہ کیا کرو۔ یہ سرکار کی امت کا خاص ہے قیامت تک کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ گرامی قدرات، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں وہ چمکتا ستارہ ہوں جس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا۔ یہ فتنہ مدعیان نبوت کا دور صدیقی میں شروع ہوا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو چند جھوٹے نبی پیدا ہوئے، جن میں ایک مسیلمہ کذاب ہے، ایک طلیحہ بن خیلد ہے، اسود انسی ہے، اور سجا بنت حارث ہی ایک عورت تھی۔ اور پھر یہ سجا بنت حارث نے اور مسیلمہ کذاب نے نکاح کر لیا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی امت بنا لی اور کثرت کے ساتھ یہ پھیلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ پہلا معاملہ تھا، دور صدیقی تھا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا کہ اس میں مسلمانوں کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ کے دور کا طرہ امتیاز ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت سے نبرد آزما ہونے کے لیے شرحبیل بن حسنہ پہلے پہنچے، پھر واپس پلٹ کے آئے، پھر اکرمہ بن ابی جہل گئے، پھر واپس آئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ آپ ملک شام کے محاذ پہ تھے، وہاں سے ابو بکر صدیق نے بلایا، کہا یہ محاذ زیادہ اہم ہے۔ اب اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یمامہ کے میدان میں اترے، اور معرکہ کن اور تاریخی جو معرکہ ہے یہ یمامہ کے میدان میں ہوا، اور قیامت تک کے لیے اس بات کو امت کے لیے واضح کر دیا۔
جھوٹے نبی کے ماننے والے بھی 40,000 افراد کے ساتھ آئے اور بڑا سخت مقابلہ ہوا جس میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ بالآخر حضرت واشی نے پرچہ مارا اور مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا، اور تقریباً 1200 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس یمامہ کے میدان میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اچھا، اس میدان میں البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے تو دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب کہ جھوٹے نبی کو ماننے والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، مسلمان صحابہ بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، ادھر بھی تھا اللہ اکبر۔ اب یہ نہیں فرق ہو رہا تھا اس میں حق والے کون ہیں۔ تو البدایہ والنہایہ میں ہے، اس وقت صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ نہیں واضح ہو رہا اس میدان میں کہ یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اہل حق کون ہے۔ تو صحابہ نے آگے بڑھ کر پھر ایک نعرہ لگایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ کہتے ہوئے صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان میں، صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کے فضل سے اس مارکے کو حل کیا اور بتا دیا قیامت تک کے لیے اہل حق کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ یا محمد و یا رسول اللہ کی صداؤں سے اہل حق میدان میں اتریں گے۔ اس طرح یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام نے اپنے خون سے تحریر کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا یہ مارکہ صحابہ کرام نے حل کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا۔ اب گرامی کے حضرات، یہ سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، اور سرکار فرماتے ہیں میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا۔ گرامی قدرات، بر صغیر کے اندر جس وقت یہاں برطانوی راج تھا، ان کو سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں کے جہاد سے تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا۔ اب یہاں اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، یہ بات ذہن میں رکھیں، نبوت کبھی بھی اپ گریڈ نہیں ہوتی۔ نبوت جو ہے یہ منصب عبادت سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے بندے کو ولی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ عبادت سے غوث قطب، یہ عبادت سے منصب ملتے ہیں۔ عبادت سے بندہ متقی بنتا ہے، ولی بن جائے گا، یہ عبادت سے، یہ سارے کسبی ڈیزگنیشن ہے، منصب ہے۔ لیکن نبوت کبھی عبادت سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کو نبی اور رسول بنانا تھا، اللہ نے ازل سے ہی اس کو منتخب کر دیا۔ وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہے، وہ بچپن میں بھی نبی ہے، وہ جوانی میں بھی نبی ہے، وہ دنیا میں بھی نبی ہے، وہ قبر میں بھی نبی ہے۔ نبوت جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے جب سوال کیا تو آپ نے اشارہ کیا اس بیٹے سے پوچھیں، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچپن میں بچہ گود میں ہے، ہمیں کیسے بات کریں؟ تو اسی وقت پھر خالق کائنات نے آپ کو قوت گویائی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ رکھا ہے۔ تو نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، نبوت اپ گریڈ نہیں ہوتی۔ یہاں جب جھوٹے نبی کا ایک فتنہ گھڑا گیا، اس میں سب سے پہلے ایک بندہ جو ویسے تو پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا پہچان کرواتا ہے اور بڑا زیرک تھا، کتابیں اس نے بڑی لکھی، اس نے پہلے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں مجدد ہوں۔ مجدد کا دعویٰ کرنے کے بعد جب لوگ اس کے گرویدہ ہوئے، اس کی چرب زبانی سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کلام اور لکھنے سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اگلا دعویٰ کر دیا کہ جو امام مہدی آنا تھے وہ مہدی میں ہی ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا، امام مہدی کے نام سے لوگوں کو قریب کیا۔ پھر اس نے کہا جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح، وہ عیسیٰ جنہوں نے آنا ہے قرب قیامت میں، وہ عیسیٰ میں ہی ہوں، مسیح کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ نبی تو کسی نے نہیں آنا، لیکن نبی کی طرح کا کوئی آ سکتا ہے، لہذا میں نبی کی طرح ذلی نبی ہوں،
اس نے بروزی اور ذلی نبی کا ایک نیا ڈونگ رچایا. بڑھتے بڑھتے اس نے آگے دعویٰ کر دیا کہ میں مستقل نبی ہوں. نعوذ باللہ. یہ بر صغیر کے اندر سلسلہ ہوا. اب ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 2-3 دن کے اندر ہمارے اس بر صغیر اور ہمارے اس پاکستان میں جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے نبوت کا منصب اللہ نے صرف مرد کے لیے رکھا ہے. رسول اور نبی صرف مرد ہیں, عورت کوئی رسول اور نبی نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے کم و بیش, وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے وہ سارے مرد تھے. تو عورت کے لیے تو یہ منصب ویسے ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا تو درکنار. ہمارے اسلاف بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس سے دلیل بھی اگر مانگے گا کہ تو اپنے نبی ہونے پہ دلیل دے, وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح ہے. سورج کی چمک میں تو کمی ہو سکتی ہے, ہمارے آقا کے آخری نبی ہونے میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. یہ عقیدہ اتنا واضح ہونا چاہیے اور بالکل مضبوطی کے ساتھ ہمیں اس پہ قائم ہونا ہے. اب آئیے میں اس سٹوری کے بارے میں بھی آپ کو قرآن و سنت کے بارے میں واضح بتا دوں. گرامی قدرات, پھر یہ فتنہ قادیانیت کے نام سے پنپتا رہا, بڑا, کیونکہ اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. تو قادیان ان کا مرکز تھا. مرزا لاہور میں آ کے رہتا رہا اور اس نے اس سلسلے کو کافی آگے بڑھایا. گرامی قدرات, ہم بحیثیت مسلمان اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور چونکہ ان کے اب مختلف گروہ ہیں, ہمارے نوجوان مختلف یونیورسٹیز میں مختلف جگہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یہ لوگ ان کو کور کرتے ہیں اور ان سے سائن کرواتے ہیں, ڈاکومنٹ پورے کر لیتے ہیں ان کو جرمنی بھیجنے کے, اور وہ لوگ اسی طرح باہر جانے کے حوالے سے وہ قادیانیت کو اختیار کر لیتے ہیں. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی, ہمارے ایک پروفیسر کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا تو وہاں 2 لڑکے اپنی والدہ کو کنونس کر رہے تھے کہ ماں جی ہم نے اوپر سے قادیانیت قبول کی ہے, ہم مسلمان ہی ہیں, ہم صرف باہر جانا چاہتے ہیں. تو ماں ان کو سمجھا رہی تھی بیٹا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے کہا ہم نے اوپر سے قادیانیت قبول. یعنی یہ صورتحال ہے, نوجوانوں کو جھانسا دیا جاتا ہے باہر جانے کا اور مختلف اس طرح, تو یہ لوگ قادیانیت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. گرامی قدرات, ان کا جو ایک فتنہ ہے مہدی ہونے کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ مرزا مہدی ہے. تو یاد رکھیے امام مہدی کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا, لیکن امام مہدی جو ہے ان کا ایسے ظہور نہیں ہوگا. وہ بیت اللہ شریف میں حتیم کے پاس بیٹھے ہوں گے اور لوگ طواف کرتے ہوئے جب آئیں گے تو اللہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دے گا کہ یہ مہدی ہیں. لوگ آگے بڑھ کے بیعت کریں گے تو اس طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو امام مہدی کا ظہور کدھر ہونا ہے؟ حتیم میں, بیت اللہ میں. مرزا تو ایک بار مکہ میں گیا ہی نہیں, تو یہ کیسے امام مہدی ہو گیا؟ تو یہ بات نشین رکھیں, یہ صرف اس کا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. اچھا, اب اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں, اس کے لیے اس نے دلیل کیا قائم کی, پوری کتاب لکھی ازالہ اوہام. وہ کتاب بھی اصل میرے پاس موجود ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے میں اس میں ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو عقیدہ سمجھ آ جائے. مرزا نے اپنا یہ نظریہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا, انی متوفی کا. اس نے کہا دیکھیں قرآن میں لکھا ہے انی متوفی کا, کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دوں گا. انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا وفات ہے. میرے پاس کچھ نوجوان آئے, وہ ایک کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے, ان کا جو مینیجر تھا وہ قادیانی تھا. انہوں نے اس نوجوانوں کو ایسے پھنسایا, وہ کہتے جی ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں عیسیٰ فوت ہو گئے, آپ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہے. وہ قرآن کی یہی آیت نکال کے لے آیا انی متوفی کا. یہ دیکھو جی. اب وہ میرے پاس نوجوان آئے, انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا آپ نے پورا تو نہیں نا پڑھا, آپ قرآن پاک کے باقی معاملات بھی تو پڑھیں. اللہ فرماتا ہے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ, اے عیسیٰ ہم تمہیں پوری عمر تک پہنچائیں گے اور تجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیں گے. تو یہاں تو رفع آسمانی کا ذکر ہے. پھر دوسری آیت میں نے ان کے سامنے رکھی تو ان کو سمجھ آئی. اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا
وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کی تشبیہ کسی اور بندے پہ ڈال دی، انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی چوتھے آسمان پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اور یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ موجود ہے، کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے حضرت عیسیٰ سے چوتھے آسمان پہ ملاقات کی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، جس وقت حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اتر کے نیچے آ جائیں گے۔ جب وہ نیچے آئیں گے حضرت امام مہدی فوراً آگے بڑھ کے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے مصلی امامت پہ آ جائیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں اب رسول کی حیثیت سے نہیں آیا، میں اب نبی کی امت کی حیثیت سے آیا ہوں، تو آپ مصلی امامت پر نہیں آئیں گے، آپ ان سے کہیں گے جی نماز آپ ہی پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ کے مہر ثبت لگا دیں گے کہ سارے رسولوں نبیوں کی گواہی ان کی امت نے دی ہے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ وہ رسول ہیں جن کی گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ بھی آ گئے ہیں۔ ہمارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اشکال ڈالا جاتا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت عیسیٰ تو آ گئے، تو اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آیا ہے، اور امتی کی حیثیت ثابت کرنے کے لیے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا کافی ہے۔ اب وہ نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے، صلیب کو توڑ دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو، میں ہوں حضرت عیسیٰ، اور میں خود اس رسول کی تصدیق کرنے کے لیے آیا اور ان کی رسالت کو مانتا ہوں اور ان کی امتی کی حیثیت سے میں آیا ہوں۔ تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، یہ ایک عرصہ تک رہیں گے، پھر پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ پھر جب ان کا وصال ہوگا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنے گی۔ تو گرامی کے حضرات، یہ سارے کے سارے شواہد ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، لیکن اس نے یہ چربا اپنا چلانے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ جو ہے عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں ہے، اور جس عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں، اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہا۔ ٹھیک ہے جی، تو مہدی کا بھی انکار ہو گیا، اور مسیح کے والے سے جو اس نے بات کی یہ بھی غلط۔ گرامی قدرات، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، ذلی نبی، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ نبی کی میں فوٹو کاپی ہوں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں، قادیانیت سے اکثر گفتگو ہوئی، وہ 2 سے 3 معاملے میں ہمارے سادہ لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ یہاں آ کے کہتے ہیں جی ہم تو ان کو کوئی نبی نہیں مانتے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وہم دے کے نا، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کی جال میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ تو عیسیٰ ہیں، حالانکہ عیسیٰ نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا جن عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے وہی عیسیٰ ہے، اور انہوں نے ہی قرب قیامت میں آنا ہے، کسی اور عیسیٰ کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات جو ان میں سے اکثر لوگ پھنسانے کے لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو ذلی مانتے ہیں، بروزی مانتے ہیں ان کی طرح۔ گرامی قدرات، اس کے اندر اب انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عقلی دلائل اکٹھے کیے ہیں، اس پر قرآن کی ایک آیت کافی ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں بھی ذلی نبی کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی ہیں ان کو مکمل کرنے آیا ہے۔
ہم کہتے ہیں اس میں قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے آج میں نے دین پورا کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند بھی فرما دیا. اب اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام. اور شریعت کی تکمیل کا اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا. اب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنے محبوب پر شریعت کو مکمل فرما دیا ہے. اچھا، اس کے بعد گرامی قدرات جب یہ آگے بڑھتا گیا اور اس نے 1900 میں دعویٰ کر دیا نبوت کا، تو اس وقت ہمارے بزرگ اور اسلاف اٹھے. پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار، آپ نے پھر اس کی خبر لی، اور اس وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ فتاوی جات کے ذریعے اس کی خبر لی. اور پیر میر علی شاہ لاہور میں اس وقت یہ تھا، یہ آئے اور آپ نے چیلنج کیا مناظرے کا جہاں مینار پاکستان ہے. تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے. مرزا وہاں نہیں آیا کیونکہ چیلنج کیا. آپ نے کہا میرے سامنے مناظرہ کے لیے، اگر تو بہت اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس نے پیغام یہ بھجوایا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں اور پیر میر علی شاہ دونوں سٹیج پر بیٹھیں گے، وہ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھوں، جس کی اچھی تفسیر ہوگی وہ حق پر ہوگا. تو پیر میر علی شاہ آپ نے یہ چیلنج قبول کیا. کہا تو آ تو صحیح ایک بار، ہم بھی سٹیج پہ بیٹھیں گے، تو بھی کاغذ قلم رکھی، میں بھی کاغذ قلم رکھوں گا، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہ حق پر ہوگا. تجھے اپنی نبوت پہ اللہ اکبر، تجھے اپنی نبوت پہ ناز ہے. تو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں ہم بھی اپنے آقا کے سچے غلام ہیں، قلم خود اٹھ کے لکھے گا. اس بات پر بھی وہ بھاگ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، قلم نے اٹھ کے لکھ دینا تھا. تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، پیر میر علی شاہ ان کے پاس جنات ہیں، یہ جنات کی مدد سے لکھوائیں گے. آپ نے کہا مردود تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نبی کی مدد تو فرشتوں سے ہوتی ہے، اور فرشتوں کے سامنے جنات کی کیا مجال ہے. آپ نے پھر اس وقت یہ پیشن گوئی کی، اگر آج مرزا میرے سامنے آتا یا تو آج ہی اس نے کلمہ پڑھ لینا تھا اور جو اس کا عقیدہ تھا اس سے توبہ کرنی تھی، یا آج ہی اس نے مر جانا تھا. لیکن وہ نہیں آیا، بہرحال بعد میں وہ جہنم حاصل ہوا. تو اس طرح ہمارے اسلاف نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری میدان عمل میں اترے. گرامی قدرات یہ سلسلہ چلتا گیا. اسی دوران مرزا مر گیا، پاکستان بن گیا. قیام پاکستان کے بعد پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ لگا دیا. جو نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے نظامی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں جس بھی ملک میں گیا میں نے ہر جگہ دیکھا قادیانیوں کا لٹریچر وہاں موجود ہے. یہ بڑا اس وقت معاملہ تھا. اس وقت پھر علامہ ابوالحسنات قادری صاحب نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی اور ختم نبوت پہ کام شروع کیا. تحریک ختم نبوت چلی، لیکن اس وقت 1953 کی یہ بات ہے. 1953 کی اس تحریک کو دبانے کے لیے گورنمنٹ نے بڑی طاقت کا استعمال کیا، یہاں تک کہ علامہ خلیل صاحب ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. علامہ ابوالحسنات قادری صاحب بھی چلے گئے، عبدالستار خان نیازی صاحب، ہمارے بڑے بڑے اسلاف، علامہ عبدالغفور ازہری صاحب، یہ سب پابند سلاسل رہے. 1953 کی تحریک کو دبا دیا گیا. اس کے بعد کچھ نوجوان یہاں سے کوئٹہ کی طرف جا رہے تھے سیر کرنے کے لیے، ربوہ چناب نگر، جہاں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے ایک حصے کو پاکستان میں متعین کیا، ریاست میں ریاست کو ڈکلیئر کیا. وہاں کچھ نوجوانوں کو انہوں نے مارا، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے. اس پر اس تحریک کا آغاز ہوا. پھر جب یہ تحریک چلی اور اس تحریک میں الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے بڑھے. اس وقت چونکہ جمعیت علماء پاکستان موجود تھی پارلیمنٹ میں، اور باقاعدہ آپ نے قرارداد پیش کی تمام لوگوں کی، جو جتنے بھی لوگ تھے ان کی تائید کے ساتھ. پھر 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا. 3 مہینے قادیانیوں نے اپنی صفائی میں جو پیش کر سکتے تھے کیے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے. اس بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نورانی صاحب یہ ممبر و محراب کے مسئلے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں آپ کہاں لے آئے؟ آپ نے کہا کہ یہ ممبر و محراب میں حل ہو چکے ہیں، اب حل ہوں گے تو پارلیمنٹ میں ہی حل ہوں گے.
اور پھر حل ہوا اور الحمدللہ 3 مہینے کی گفتگو پورا اس کو موقع دیا گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکا، تو یہ بات آئین میں شامل ہو گئی کہ جو مرزائی اور قادیانی ہیں وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اسلامی شعار کو اپنا سکتے ہیں۔ گرامی قدرات، اس تاریخی فیصلے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ہمارے الحمدللہ اس علاقے کو بھی یہ مرکزیت حاصل ہے۔ 1974 میں یہاں اسی منبر پر نورانی صاحب بیٹھ کر یہی خطاب کر رہے تھے، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے بزرگ اور اسلاف اسی علاقے سے الحمدللہ اس تحریک میں شامل ہوئے، وہ اشتہار آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو 1974 میں اس مقام پر اسی جگہ قبلہ نورانی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے پورے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اس میں بڑا کچھ اس وقت بھی کوشش کی گئی۔ نورانی صاحب کہتے ہیں جب میں یہ پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے والا تھا تو کراچی میں مجھے گورنمنٹ کے نمائندے کی بات آئی کہ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کہتے میں چلا گیا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، بریف کیس رکھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے قرارداد میں یہ جو لکھا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو مانے وہ کافر ہے، اس کو آپ کاٹ کے یہ لکھ دیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ اصل میں لاہوری گروپ بچنا چاہتا تھا۔ لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا کو مجدد مانتا ہے اور ربوی گروپ جو ہے وہ مرزا کو نبی مانتا ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم بچ جائیں گے، تو انہوں نے 3 کروڑ روپیہ اس ٹائم نورانی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اس دور کی بات، 3 کروڑ بڑے پیسے تھے۔ نورانی صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے تو اس سے زیادہ قیمت مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی 3 کروڑ تھوڑے ہوں گے، ہم آپ کو اور دیتے ہیں۔ آپ نے بریف کیس کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا مجھے مکین گنبد خضرا نے اس سے زیادہ قیمت دے دی ہوئی ہے، مجھے کوئی ان کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے پھر ڈٹے رہے اور الحمدللہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو اجاگر کیا۔ اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس ضیاء کے دور میں پیش ہوا، اس وقت بھی ہمارے اسلاف ڈٹے، اور 1984 میں جس وقت قادیانیوں نے پھر سازشیں کی، پھر الحمدللہ امت مسلمہ متفق ہوئی، اور اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی پھر ختم نبوت کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی بات کی گئی۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب میدان میں اترے تو الحمدللہ گورنمنٹ کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے سچے مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی ہمیں اسی عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو اس طرح مضبوط رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو صدیق اکبر سے لے کر 2023 تک کی ساری ختم نبوت کی میں نے جتنی بھی اس وقت تحریکیں چلیں اس کا خلاصہ بھی پیش کر دیا، عقیدہ بھی بتا دیا۔ اسی عقیدے پہ قائم دائم رہنا یہ ہمارے ایمان کی بقا بھی ہے اور ہماری کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گرامی قدرات، اب دیکھیے جس طرح جیسے ہم قیامت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، روز نیا سے نیا فتنہ ہے، روز ایک نئی سے نئی بات ہے۔ البتہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا تسبیح کے دانے ٹوٹنے سے جیسے دانے زمین کی طرف آتے ہیں، فرمایا قرب قیامت میں فتنے ایسے زمین کی طرف آئیں گے۔ اتنے فتن ہیں، یعنی ابھی ایک دن 2 دن پہلے ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر رات کو پتہ چلا ایک مرد، ایک اور شخص ہے سیالکوٹ میں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم ہم دین والوں سے جڑے رہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دے دل و جان سے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے اتنی کوشش کی۔ علامہ ابو الاسناد صاحب سندھ کی جیل میں تھے سخت گرمیوں میں، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو بیٹے کو سزائے موت کا آرڈر ہو گیا، آپ نے جھولی اٹھا کے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے میرے بیٹے کی قربانی کو ختم نبوت کے لیے قبول فرما لیا۔
ہمارے اسلاف اس طرح ڈٹے رہے. میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس علاقے کے اندر الحمدللہ قیادت کی 1974 کی اس تاریخ میں. قاضی مظفر اقبال صاحب نے مجھے بتایا کہ 1953 کی جب تحریک چلی، آپ فرماتے میں نے اپنے خون سے اس فارم کو تحریر کیا. جب فارم آئے نا، کہتے ہیں میں نے خون سے تحریر کیا کہ شاید سرکار میرے اس خون کے قطرے کو ختم نبوت کے لیے قبول کر لے. اور ہمارے بزرگ ایک جملہ بڑا پیارا کہتے تھے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم سب کو دل و جان سے اپنے آقا کی عظمت اور عزت پہ پیرا بھی دینا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کاش مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت کرنا نصیب ہوتا. ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے آقا وضو کا پانی طلب کرتے میں پانی لے کے آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھتے میں ان کے نالین اٹھا کے سنبھالے. یہ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن ہمارے اسلاف کہتے ہیں یہ آج بھی ممکن ہے. جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے جیسے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے. آپ نے بس یہ رہنا اپنے علاقے کے گرد و نواح میں جو بھی نوجوان ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا کسی بھی جگہ، آپ اگر ان کے ساتھ ملیں، وہ آپ سے کوئی اشکال پیش کریں، اگر آپ مطمئن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک مرتبہ ہمارے پاس ضرور لائیں. اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ گلی محلوں میں لالچ کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ یہ قریب کرتے ہیں اور ڈفرنٹ سوالات جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسیح موعود کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت امام مہدی کے حوالے سے بات کر کے نوجوانوں کو قریب کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی عقیدہ اور نظریہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی ماننا، گرامی قدرات، یہ بندہ ارتداد کی طرف جاتا ہے. اسی پر صحابہ کا بھی اجماع تھا، اسی پر پوری امت کا بھی اتفاق ہے. گرامی قدرات، الحمدللہ اب آخر میں ہم کچھ دعا آپ کو کروائی تھی نماز جنازہ کے حوالے سے. نابالغ لڑکے کی دعا اور لڑکی کی دعا میں ریپیٹ کرواتا ہوں، پھر ہم سلام پڑھتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ تلفظ بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں. جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے بالغ مرد کی. نابالغ لڑکے کی دعا اور لڑکی کی دعا ابھی اچھا، اس کے لیے یہ پڑھا جائے گا، وہ دعا آپ پڑھ لیجئے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور جو لڑکی ہوگی نابالغ، اس کی دعا ہوگی اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. اس طرح آپ تلفظ کے ساتھ اس کو درست کریں گے. اور میں یہ اس لیے صرف بتانے کے لیے، الحمدللہ جو ہم نے آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہمارے پاس اسائنمنٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. گھروں میں بیٹھ کر بیٹیوں نے یہ پوری کتابیں الحمدللہ لکھ دی ہیں. یہ جتنے بھی ہم نے یہ درس دیے ہیں الحمدللہ، یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ صرف رام گڑھ میں نہیں، شاید اس علاقے میں تو کم ہی لوگ مستفید ہوں. یہ بڑی دور سے لوگوں نے، بچیوں نے گھروں میں بیٹھ کر پوری کتابیں، یہ جو میں درس دیتا ہوں، انہوں نے پورا لکھ لیا. اب یہ ان کی زندگی کا سرمایہ ہے. اب یہ زندگی بھر جب بھی وہ اٹھائیں گے ان کو پورے دین کا ایک میٹیریل مل جائے گا. تو اس لیے میں نے 40 دن کا کورس اسے رکھا ہوتا ہے کہ تاکہ جو دوست اب آپ دور دراز سے بھی ہیں وہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہوں. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. قاری صاحب نے بتایا کہ کوئی کلشیف بھی ہیں، پہلے بتایا ہوتا تو میں درس مختصر کر دیتا. ہم 2 شعر اسلام کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی کلشیف کا ختم پاک ہوگا. مصطفیٰ